بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی مختصر سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے کچھ نام ہیں۔ سب سے پہلا نام یامین، یہ پوچھ رہے ہیں کہ چین سسٹم کیا ہوتا ہے، کیا اس سے بزنس کرنا حرام ہے؟ اگر ہے تو اس کی حکمت بتا دیں۔ چین سسٹم عام طور سے ایک کے بعد ایک ممبر بنانا اور اس آخر تک جو جتنے بھی ممبر بنیں گے ان کا نفع اوپر والے کو پہنچنا، اس کو چین سسٹم کہتے ہیں۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں اور الگ الگ نوعیت اس کی آتی رہتی ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی محنت کا عوض لینا تو صحیح ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے کی محنت کا عوض لینا یہ درست نہیں ہے۔ مان لیجئے کہ آپ نے کسی کو ممبر بنایا، ٹھیک ہے، آپ نے بھائی محنت کی، آپ ایک ایجنٹ کی حیثیت سے ہیں، آپ نے محنت کی، ممبر بن گیا، نفع لے لیجئے، لیکن وہ جس کو ممبر بنائے گا پھر وہ کسی کو آگے ممبر بنائے گا، سب کا نفع آپ کو آئے گا۔ تو ایک تو دوسرے کی محنت کا صلہ اس کو مل رہا ہے، اور شریعت میں تو ایسا ہے کہ آپ نے کسی کو قرآن پڑھایا، اس نے کسی کو پڑھایا، اس نے کسی کو، تو ثواب ملے گا۔ لیکن تجارت میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار بس پھونک دیا کوئی چیز، ایک چیز شروعات کر دی اور اخیر تک آپ کو نفع ملتا چلا جائے۔ اور اس میں اس کی یعنی ممانعت کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس طرح چند لوگوں کے پاس دولت سمٹ کر کے آ جاتی ہے۔ جو لوگ اس کو شروع کرتے ہیں ان کے پاس اگر لاکھوں لوگ بھی ممبر بن گئے تو تھوڑا تھوڑا بھی ان کے پاس اگر آئے گا تو وہ سمٹ کر کے، جو مہاجنی جس کو کیپٹلزم آپ کہتے ہیں، تو اسلام کے اندر کیپٹلزم نہیں ہے کہ کچھ ہی لوگوں کے پاس سارا کا سارا سرمایہ آ جائے۔ اور بھی اس کی تفصیلات ہیں، ہم نے مختصر انداز میں بیان کر دی، اس کی الگ سے بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ دوسرا نام ہمارے سامنے فاروق ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک سوال ہے، اگر امام کے پیچھے 3-4 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے بغل میں کچھ لوگ کرسی میں نماز پڑھتے ہیں اور کبھی صف بھی نہیں پوری ہوتی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صف پوری ہو یا نہ ہو کرسی کنارے رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ یعنی یہ طریقہ صحیح ہے کہ شروع سے ہی کرسیاں بالکل کنارے لگا دی جائیں، اب چاہے بعد میں لوگ آ کے صف کو پوری کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ اور ایک یہ پوچھنے کا منشا ہے کہ جہاں وہ بندہ پہنچا ہے معذور، وہیں پر کرسی رکھ لے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی صف میں اور جگہ باقی ہو، بعد میں اور لوگ آئیں، تو کیا شکل ہونا چاہیے؟ شکل وہی بہتر ہے جس وقت آئے اور جہاں پر جگہ ملے وہیں پر وہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ وہ معذور ہے۔ سب سے کٹ کر کے، فرق کر کے، جدا ہو کر کے کھڑے ہونا ہے صحیح نہیں ہے۔ اس توقع میں کہ بعد میں لوگ آئیں گے تو پھر وہ جگہ بھر جائے گی، ہو سکتا ہے کہ نہ آئیں تو صفیں کٹی کی کٹی رہ جائیں گی۔ اس لیے جس وقت وہ آیا ہے وہ صف کے بیچ ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر وہ کرسی رکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی 1-2 آدمی سے کہہ دے کہ میں عیسائی ہوں، بعد میں کہہ دے کہ میں عیسائی نہیں ہوں، اس مسئلے کا کیا جواب ہے؟ اول تو یہ چیزیں مذاق کی نہیں ہوتی، اس طرح کے جملے مذاق میں بھی نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن وہ جو اس نے کہا کہ میں عیسائی، اس کی نیت کیا ہے؟ اگر واقعتاً وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، عیسائی مذہب کو، عیسائی عقیدے کو قبول کرتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ لیکن اگر عیسائی ہونے میں کسی اور چیز میں اس نے مشابہت دی ہے، مثال کے طور پر وہ ان کے اندر بعض اعتبار سے، یا بعض لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یا ان کے اندر ڈاکٹری کا وہ زیادہ ہوتا ہے، یا کوئی ٹالرنس کا کوئی خاص صفت ان کے اندر اس نے ایسی دیکھی جو خوبی کے حامل تھے، اور اس اعتبار سے اس نے کہہ دیا کہ میں عیسائی ہوں، یا کوئی خرابی دیکھی اس اعتبار سے اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، مشابہت کے طور پر، تو ایمان سے نہیں نکلے گا وہ۔ اور چونکہ بعد میں کہہ بھی رہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن پھر بھی اس طرح کے جملے ادا کرنے سے بچنا چاہیے۔ تیسرا سوال انہیں کا ہے، مفتی صاحب السلام علیکم، ایک سوال ہے کہ اگر مسبوق امام کے ساتھ ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دے تو سجدہ سہو کا کیا حکم ہے؟ اگر تفصیل جو ملتی ہے وہ یہ کہ اگر امام کے ساتھ ساتھ بالکل السلام علیکم کہا ہے اور ایک ہی طرف اس نے سلام پھیرا تھا، السلام علیکم یاد آ گیا، تو ایسی شکل میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر امام کے سلام کے بعد، جیسے امام نے السلام علیکم کا، اس کے بعد اس نے شروعات کی، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، امام کے ساتھ ساتھ شروعات نہیں ہوتی، عموماً جو ہے وہ بعد ہی میں، چاہے وہ 2-4 سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو، بعد میں مقتدی شروعات کرتے ہیں، تو ایسے شکل میں سجدہ سہو ہو جائے گا۔
وہ چاہے پہلا سلام ہو، دوسرے سلام میں تو ہر حال میں ہو جائے گا، پہلے سلام میں بھی سجدہ سہو ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اگر امام کے ساتھ سلام پھیر لیا تو احتیاطاً سجدہ سہو کر لے، چاہے وہ ساتھ ہی ساتھ کیوں نہ پھیرا ہو، کیونکہ ممکن ہے وہ ساتھ ساتھ سمجھ رہا ہو لیکن اس کو تاخیر ہو گئی ہو۔ تو عمومی طور پر ہاں، اگر واقعتاً کوئی عالم مفتی مسئلے کی نوعیت کو جانتا ہے اور بالکل امام کے ساتھ ساتھ پہلا سلام اس نے پھیرا ہے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے عام طور سے مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا اس نے تو وہ سجدہ سہو کر لے۔ ایک نام ہمارے سامنے محمد عفان ہے، یہ پوچھتے ہیں اور ہم ہی کو انہوں نے مخاطب کیا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت آج کل سوشل میڈیا پر کچھ شیطان صفت انسان لوگوں کو خاص طور سے عورتوں کو جنت کے تعلق سے گمراہ کر رہے ہیں کہ مردوں کو حوریں ملیں گے تو عورتوں کو کیا ملے گا، اور مردوں کو 70 حوریں ملیں گے، اور حوروں کے جسم جثے کے اعتبار سے بہت سارے اشکالات لوگوں کے ذہن میں پیدا کرتے ہیں۔ اس کے متعلق ہم آپ کی یہ ویڈیو الگ سے بنا دیں گے، کیونکہ مختصر سوال میں ممکن ہے یہ جواب لمبا ہو جائے، تو یہ سوال نمبر 3 محمد عفان صاحب بارہ بنکی، ہم آپ کی الگ سے ویڈیو بنا دیں گے، اسے سن لیجئے گا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے AR حبیب کر کے انہوں نے کامنٹ لکھا، اور ان کے عام طور سے جو سوالات ہوتے ہیں وہ حدیثوں پر شبہات ہیں اور اسلام پر شبہات کے تعلق سے ہوتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کہا بھی تھا کہ کچھ یہودی تنظیمیں بھی اس طرح لگی ہوئی ہیں اور وقت کو ضائع کرتی ہیں۔ وہاں ہم نے یہ وضاحت بھی کی تھی کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ سوال ایسے ہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد کے تعلق سے ہیں۔ بعض سوالات ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام جب ایک بار آدمی قبول کر لیتا ہے تو اسے بہت سی چیزیں ماننا پڑتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور لوگ ادھر ادھر، اصل میں ادھر ادھر نہیں ہے، ہمارا یہ سیشن مختصر سوالات کے جواب کا ہے، اور آپ کا سوالات یہ لمبے جواب کا طالب ہے۔ تو اس کی شکل یہ آتی ہے کہ آپ اپنا پورا فون نمبر، پورا پتہ، اپنی پوری علمی لیاقت، استعداد، صلاحیت، ساری چیزیں بیان کر دیں، اسی سطح کے اعتبار سے ہم آپ کو جواب دیں۔ یا تو آپ پرسنل پر آ جائیے، اور یا یہ کہ آپ اگر قرب جوار میں ہوں تو آپ باقاعدہ تشریف لے آئیے اور بالمشافہ بیٹھ کر کے جتنے آپ کے شبہات ہوں ان پر بیٹھ کر کے بات ہو جائے۔ اب اس طرح جواب دینے میں جو بیچارے سادہ صفت لوگ ہیں وہ بھی کنفیوز ہوں گے کہ صاحب اس کا کیا ہے، جن کے ذہنوں میں شکوک و شبہات نہیں آتے وہ بھی کنفیوز ہوں گے۔ تو اس لیے اس طرح کے سوالات ہمیں پڑھنے میں کی بھی دل نہیں چاہتا کہ جہاں سارے لوگ سن رہے ہیں ہم اس طرح کے آپ کے سوالات کے جواب دیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ پورا تیار ہیں، اور کہیں سے کوئی کمزوری آپ اسے نہ سمجھیں، آپ پرسنل پر آ جائیں۔ بہتر تو یہ کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو کلیئر کریے، آپ واضح پورے طور پر بتائیے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد بالمشافہ جتنے شبہات ہوں آپ کے، آپ اس کو رکھیے۔ ہم صرف آپ کی قابلیت اور لیاقت کی ایک دلیل دیتے ہیں کہ آپ نے بڑی زور شور سے اور طمطراق سے کہا تھا کہ بھائی کیا پہلے نبیوں کی شریعتیں ناقص ہیں اور یہ کامل ہیں۔ اصل میں بات کامل اور ناقص کی نہیں ہے، بچے کے لباس کے ذریعے سے سمجھایا گیا تھا کہ اگر 10 سال کا بچہ ہے اور وہ 20 سال کا ہو جائے تو جب وہ 10 سال کا بچہ تھا جو کپڑے اس کے ہیں وہ 20 سال میں نہیں آئیں گے، تو آپ اس کے یوں کہہ دیں کہ ناقص ہیں یا یوں کہہ دیں کہ چھوٹے ہیں، لیکن جب وہ 10 سال کا تھا تو وہ کامل تھے۔ تعبیر کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح پہلے نبیوں کی نبوت کو ہیں تو وہ سب کامل، لیکن اس معنی کر کے جب کمپیریزن کریں گے تو جیسے چھوٹا بچہ اور بڑا بچہ یہ کمپیریزن ہوتا ہے، اور آپ کہیں گے کہ لیجیے پھر وہی بات آ گئی۔ تو اگر اتنا دمخم آپ کے اندر ہے، اس میں کوئی غصے کی بات ہے نہ کوئی چیلنجنگ ہے، بلکہ آپ خود اپنی علمی یعنی لیاقت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا، یہ قرآن کی آخری آیاتوں میں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا جو مکہ میں دین تھا وہ کامل نہیں تھا، یا جو 10 سال پہلے حضور کو دین دیا گیا تھا وہ کامل نہیں تھا، اور اس وقت جو صحابہ کرام اسلام قبول کیا اور انتقال ہو گیا تو وہ کیا کامل دین پر نہیں مرے؟ ظاہر بات ہے وہ بھی کامل تھا، یہ بھی کامل ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم؟ یہ سب تعبیرات ہوتی ہیں۔ اب اتنی معمولی بات بھی آپ نہ سمجھیں اور الزام ہم لوگوں کو دیں کہ یہ جواب دینا نہیں چاہتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا سوال کا سیشن ہے یہ تفصیلی سوال جوابات کا نہیں ہے، یہ شرعی مسائل کے تعلق سے، شبہات کے تعلق سے اتنا نہیں ہے، اور چھوٹے چھوٹے ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ کے سوالات ہیں وہ ذرا لمبی تفصیل کے طالب ہیں۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سی باتیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہم یا تو پھر اس کی آپ کی الگ ویڈیو بنائیں
ورنہ الیوم اکملت لکم دینکم میں ہم نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ بات کامل اور ناقص کی نہیں ہے، بلکہ تعبیر کا فرق ہوتا ہے کہ پہلے کی شریعتوں میں اور آپ کی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں آخری اینٹ ہوں اس تعمیر کی اور میں خاتم النبیین ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک وہ اینٹ نہیں تھی تب تک وہ ناقص تھی ایک عمارت، تو یہ تو حضور خود فرما رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس طرح اشکال ہوگا حدیثوں میں تو پھر تو قرآن پر بھی اشکال ہو جائے گا، کیونکہ پھر آدمی کہے گا کہ ہمارے تو سمجھ نہیں آتا کہ حضور کو معراج کیسے ہوئی، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اس زمانے میں بیت المقدس کیسے گئے راتوں رات اور کیسے آ گئے جو ہزاروں کلومیٹر کا ہے۔ اب یہ تو قرآن میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پھر ہم کو اس میں اشکال ہو جائے گا نعوذ باللہ، ایک بندہ اس میں اشکال کرے گا کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اسی لیے ہم نے کہا کہ پہلے یہ طے کریے کہ اسلام کی چیزوں کو پہلے مان لیجئے، یا تو پہلے اسلام ہی پر اعتراض کر لیجئے کہ اسلام کی یہ چیزیں ہم کو مشتبہ نظر آتی ہیں، اگر ان چیزوں کا جواب دے دیا جائے تو ہمیں شرح صدر ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اسلام لانے کے بعد پھر یہ اشکال نہیں ہوتا ہے کہ صاحب بیت المقدس آپ کیسے گئے، معراج آپ کیسے گئے۔ ہاں ایک غیر مسلم کو اس پر اشکال ہو سکتا ہے کہ آپ راتوں رات بیت المقدس کیسے گئے اور کیسے آئے، تو اس بات کو ہم نے کہنے کی کوشش کی تھی جس کو آپ نے ہمارے عدم علم پر محمول کیا۔ تو اس لیے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کچھ اشکال ایسے ہوتے ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، پہلے ان کو طے کر لیجئے۔ ایک بار جب آپ داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ اس طرح کے اشکال کا کوئی معنی نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے بھی معراج والی مثال دی، اور بھی بہت سی مثالیں۔ جبریل امین آئے اور چلے گئے، عقل میں بات نہیں آتی، تو غیر مسلم اعتراض کرے تو پھر ہم اس کو اس اعتبار سے جواب دیں گے، لیکن اگر مسلمان اعتراض کرے کہ صاحب جبریل امین کیسے آتے تھے کیسے جاتے تھے، وہی کیسے آتی تھی کیسے جاتی تھی، تو اب ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہی کہیں گے بھئی پہلے تو تم دوسری چیزوں کو شبہات کو دور کر لو، کیونکہ ایک بار اسلام قبول کرنے کے بعد پھر یہ اشکال ہی نہیں رہ جاتا کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، عذاب قبر کیا ہو، جبریل امین کیسے آئے کیسے گئے۔ تو اس لیے آپ پہلے اپنے کنسپٹ کو کلیئر کر لیجئے، اور جتنے بھی اشکالات ہوں یا تو آپ خود تشریف لے آئے، دور دراز کے ہوں تو ہم کرایہ آپ کو دے دیں گے، یا آپ ہم کو بلا لیجئے ہم وہاں آ جائیں گے، اور بیٹھ کر کے ایک بار جتنے آپ کی اشکالات ہیں وہ انشاءاللہ حل کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے ہم تب بھی تھوڑی بہت تفصیل ہو گئی، اور موقع ملتا ہے تو الگ سے ہم آپ کا یہ بنا دیں گے ویڈیو، اور ہو سکتا ہے کہ آگے ہم معذرت کر لیں، کیونکہ اس طرح کے سوالات کے متحمل نہیں ہیں، نہ اس لیے کہ ہم لوگ جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ مختصر دورانیہ اس بات کا متحمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور نام ہمارے سامنے ہے کہ رات میں جھاڑو لگانا کیسا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برکت چلی جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، صفائی ستھرائی رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے جس زمانے میں یہ بات کہی گئی، یہ بات فارسی کی کتابوں میں بات آتی ہے کہ رات میں جھاڑو نہ لگائیے، وہ اصل میں اس زمانے کی بات تھی جب چراغ کا نظام تھا۔ ممکن ہے کہ کوئی چیز جھاڑو میں کوڑے میں چلی جائے وہ قیمتی ہو، تو اس لیے منع کر دیا گیا ہوگا۔ جیسے آتا ہے کہ بھئی کپڑے پہن کر کسی لو مت، یہ سب اس کا تعلق مسائل سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق یعنی نفع اور نقصان سے ہوتا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہم بٹن لگا رہے ہیں تو اتار کے لگا لو، اگر اسی میں بٹن ہم نے یوں لگایا پہنے اور ہو سکتا ہے ہم نے یوں کھینچا تاگا پھنس گیا تو وہ سوئی ہمارے چہرے پر کچھ جائے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح رات میں جھاڑو سے ممکن ہے کوئی قیمتی چیز جھاڑو میں چلی جائے، لیکن آج کل الحمدللہ اتنی لائٹیں ہوتی ہیں اور ہر چیز نظر آ رہی تو کوئی حرج نہیں ہے، تو شرعی نقطہ نظر سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ہادی، انہوں نے کہا ہے کہ کیا لڑکیاں اپنی فوٹو سوشل میڈیا پر ڈال سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں ڈال سکتی۔ لوگ کبھی کبھی کٹ پیسٹ کر دیتے ہیں، ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں، گردن کاٹ کے کہیں سے کہیں جوڑ دیا، اور یعنی جو باقاعدہ یہ اس فن کے ماہر ہوتے ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو غلط جگہ پر استعمال کر لیں۔ جیسے وہ کئی ایپ بنے ہوئے ہیں جس میں یہ کہ مسلم لڑکیوں کی خریداری، وہ اس میں یہی سب ہوتا ہے کہ گردن کسی کی وہ اس سے کیا کہتے ہیں، وہ جو سسٹم ہوتے ہیں ان سے اس کو یوں کیا اور دوسری جگہ اٹھا کر کٹ پیسٹ کر کے دوسری جگہ اٹھا کر کے کسی برہنہ لڑکی پر یا جس کے کپڑے کم ہے وہاں آپ کی گردن کٹ پیسٹ کر کے وہاں جوڑ دیا، تو بلا وجہ کا ایک وہ تو جائز نہیں ہے۔ یہ کیا شادی میں فیشن میں ان میریڈ لڑکیاں اپنے بال کھول سکتی ہیں اور فل میک اپ ایک سائڈ دوپٹہ ڈال سکتی ہیں یا کیا؟ دیکھیں اس میں میریڈ اور ان میریڈ کا کوئی فرق نہیں، شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالوں کے حدود اور پردے کے حدود اور میک اپ وہ سب کے لیے یکساں ہیں۔ میک اپ کر سکتی ہیں لیکن مبالغہ کسی چیز میں بھی منع ہے، اور پیسے کی خرابی بھی ہے، اسکن کی بھی نقصان ہوتا ہے اسکن کو بھی۔ باقی اگر خالی عورتیں ہیں، وہاں کوئی مرد نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ عورتوں سے جو عورتوں کا پردہ ہوتا ہے اس میں سر شامل نہیں ہے، عورتیں سر کھول سکتی ہیں، لیکن ایک ہے تہذیب
تہذیب یہ ہے کہ سر میں دوپٹہ ہو، لیکن جواز یہ ہے کہ کھول سکتی ہیں، کیونکہ عورت کا سر، عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے۔ تو اس میں شادی شدہ و غیر شادی شدہ کا کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ میک اپ ہو یا سر میں دوپٹہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میک اپ کی ذاتی ویسے نقصان دہ ہے، اور اگر خالی عورتیں ہیں تو جواز تو ہے، جائز تو ہے، سر کھول سکتی ہیں، لیکن تہذیب کے خلاف ہوتا ہے کہ عورتیں اس طرح بال جھاڑ کر کے ٹہلیں، باقاعدہ اچھی طرح دوپٹہ ڈال کر کے مہذب انداز میں نظر آنا چاہیے، تاکہ اسلامی تہذیب نظر آئے۔ عرفان انصاری نیپال سے پوچھ رہا ہے، کفارے کے جو روزے ہیں، اگر کوئی روزہ رکھنے پر قادر ہو پھر بھی وہ روزہ رکھنے کے بجائے کھانا کھلا دے تو کیا درست ہے؟ کفارے دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی تو خود آپشن ہوتا ہے، یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کر لو، جیسے قسم ٹوٹنے کے بارے میں توڑ دیا اگر قسم نے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیجیے یا کپڑے پہنا دیجیے یا روزہ رکھ لیجیے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپشن نہیں ہوتا، وہی کام متعین ہوتا ہے۔ تو اب یہ کون سا کفارہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ اگر کفارہ اس قبیل سے جس میں کوئی آپشن نہیں، وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ کام بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہاں، چند بار تجربہ کیا آپ نہیں رکھ سکتے تو پھر فدیہ دے دیجیے اور اللہ سے توبہ کریے۔ مثال کے طور پر 60 روزے لگاتار رکھنا ہے، اب کئی بار آپ نے ٹرائی کیا، تجربہ کیا، لیکن درجنوں مرتبہ آپ کی یہ ٹرائی کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ کبھی کوئی ایسا عارضہ پیش آ گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکے۔ اب پھر سے شروعات کرنا ہے تو یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو کوشش کریے جب کئی مرتبے میں ناکامی ہو جائے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس مجبوری کو معاف کر دیں گے، پھر آپ کفارہ دے دیں۔ لیکن اول مرحلے میں اسی صورت میں کفارہ بھی درست، یعنی دوسرا کفارہ درست نہیں، جہاں روزہ ہے وہاں روزہ ہی رکھنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، یہ عریش خان جاجموں سے بول رہے ہیں، کیا کریڈٹ کارڈ سیل کی جاب شریعتاً صحیح ہے؟ مجھے ریسنٹلی دبئی میں کریڈٹ کارڈ سے اس کی ایک جاب آفر ہو رہی ہے۔ یہ ہم آپ کا سوال سمجھے نہیں۔ ہم لوگ یہاں انڈیا میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ بینک ایشو کرتا ہے، لیکن کریڈٹ کارڈ کہیں سیل کے طور بیچے جاتے ہوں، جیسے موبائل کے سم بیچے جاتے ہیں، ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے سوال کو مزید واضح کریں تو پھر کوئی جواب دیا جائے کہ اس کی پوری تفصیل کیا ہے اور اس میں آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے، کسٹمر کو کیا فائدہ ملتا ہے، تب کوئی جواب دیا جا سکتا ہے۔ عبد الرحمن گنٹور، آندھرا پردیش، یہ کہتے ہیں کہ ای اسٹور انڈیا اور ویدک آیور کیو کے نام سے جو بیلنس چل رہا ہے آج کل اور پچھلے 3-4 مہینوں سے حیدرآباد میں بہت سا بزنس ہو رہا ہے، کوئی بولتا ہے کہ حرام ہے، کوئی بولتا ہے حلال ہے، اور بہت سے علماء اکرام حیدرآباد میں علماء اکرام بھی حیدرآباد کے اس میں ہے، مفتی صاحب حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ بھی ہم نہیں سمجھے، اس کو اور واضح کریے کہ ای اسٹور یہ کیا چیز ہے، اور ویدک کیا ہے، یہ آیور کیو یہ کیا بلا ہے؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عام طور سے عموماً اس طرح کے بزنس زیادہ تر فلاپ ہوتے ہیں۔ حیدرآباد کا ایک ہیرا گولڈ نام سے ایک عورت تھی، زنیرہ شیخ یا کیا اس کا نام تھا، اس نے ہیرا گولڈ نام سے ایک فراڈ کمپنی کھولی اور بہت سے علماء کے اور حافظوں کے اور دینداروں کے اور مسلمانوں کے ہی زیادہ تر اس نے 10-12 ہزار کروڑ کا گھپلہ کیا، اور وہ حکومت سے ملی سب پورا وہ سسٹم کے ساتھ، وہ مسلمانوں کا ٹوٹل مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے فتویٰ دے دیا تھا۔ تو محنت کرنا سیکھیے، کم کمائیے، محنت سے کمائیے۔ جلد بازی اور جلدی سے مالدار ہو جانا یا زیادہ نفع کی امید، یہ کبھی کبھی پچھلے سرمایہ کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ حالانکہ ہمیں بھی تحقیق نہیں ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں مت پڑیں، کیونکہ ادھر 20 سال کے عرصے میں ایک نہیں سینکڑوں کمپنیاں فراڈ کی آئی ہیں اور لوگوں کا پیسہ لوٹ کر کے لے گئی ہیں، اور کچھ اسلامی نام لے کر کے آتی ہیں، جیسے ہیرا گولڈ میں اسے زہیرہ شیخ یا جو اس عورت نے غبن کیا اور مسلمانوں کو لوٹا۔ اس لیے آپ بہرحال اس سے بچیں۔ والدہ ارشد، یہ رجوی روڈ، پوچھتی ہیں مفتی صاحب، اور شعبان کے روزے کی فضیلت ہے، مسئلہ بتائیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ فضیلت نہیں ہے، ضروری نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ زیادہ سے زیادہ مستحب کہہ سکتے ہیں، یعنی جو محرم کا روزہ ہوتا ہے اس سے بھی کم درجہ ہے، جو 9 ذی الحجہ کا ہوتا ہے روزہ، یا 10 ذی الحجہ میں جو 9 دن پہلے کے ان سے بھی اس کا کم درجہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو مستحب افضل کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی نہ رکھے کوئی حرج ہے، زندگی بھر کوئی نہ رکھے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ایک نام انابیہ ساریہ، کامنٹ، درود تاج پڑھنا کیسا ہے؟ درود تاج ثابت نہیں ہے، بہت سی اس میں ایسی تعبیرات اور ایسے الفاظ ہیں جو صحیح حدیث کے متصادم میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے سمپل حدیثیں پڑھیے، اور اس تعلق سے ایک ویڈیو بھی ہمارا آ چکا ہے،
ڈسکرپشن پر کوشش کریں گے بھیجنے کی. اور سمپل درود سب سے بہتر نماز والی ہے یا مختصر ہے صلی اللہ علی النبی الامی، یا اور اسی طریقے سے مختصر درود جو حضور سے ثابت ہیں، صحابہ سے ثابت ہیں، وہ پڑھنا زیادہ افضل ہے. یہ جو درود تاج اللہ جانے اس کے بنانے والے کون ہیں، لکھنے والے کون ہیں، تو بہرحال اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہے. یہ نام سیریل ایک اور نام ہے علماء دیوبند کامنٹ. سیزنل کام کر سکتے ہیں جیسے ہولی دیوالی؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. مورتیاں نہ بیچیں. باقی اگر ہولی میں آپ رنگ بیچ رہے ہیں اور وہ پچکاری بیچ رہے ہیں تو صحیح ہے، اور اس پر بھی ایک ویڈیو ہے، لیکن بس مختصر جواب اتنا سمجھ لیجئے کہ سیزنل کام صحیح ہیں. دیوالی میں جو گٹا چورا یہ سب چیزیں آپ بیچ سکتے ہیں. ہاں جو ان کے مذہبی بت ہوتے ہیں ان کو نہ بیچیں. باقی سیزنل کام جو عیسائیوں کے ہوں یا غیر مسلموں کے ہوں، ان میں جو چیزیں بکتی ہیں اور اس کا تعلق خاص کسی مذہب سے نہیں، جیسے مورتی ہے، بت ہے. مثال کے طور پر بت پوجا ہوتی ہے تو مٹی کے بت بنے ہوئے ہیں اور لوگ بیچتے ہیں، وہ بھی مسلمان بیچنے لگے. کمہار سے لائے اور بیچ رہا تو وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بت فروشی ہوگی، بتوں کا بیچنا ہوگا. باقی جو چیزیں ہوتی ہیں کپڑے کے تعلق سے، رنگ کے تعلق سے، کھلونوں کے تعلق سے، ان میں بیچنے میں کوئی، دھاگے کے تعلق سے ان کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جن چیزوں کا استعمال اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، رنگ کا استعمال، پچکاری کا استعمال، بہت سے استعمالات ہوتے ہیں اس کے، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو ہولی میں ہی استعمال کیا جائے. تو ایسے سارے سیزنل کام آپ کر سکتے ہیں. بس وہ جو ہم نے بتایا بت ہیں یا ان کی مذہبی کوئی ایسی مخصوص چیز ہے جو جس کا کوئی اور مصرف ہی نہ ہو، تو ان چیزوں میں کراہت ہے اور کہیں پر وہ چیزیں ناجائز بھی ہو جاتی ہیں. سرفراز احمد پکھرایا پوچھتے ہیں کہ میری ایک بھابھی، ان کی 2008 میں شادی ہوئی ہے اور اولاد سے محروم ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا یہ پڑھا کریں. یہ قرآن میں 19ویں پارے میں ربع اول میں ہے، اخیر میں دیکھ لیجئے گا. اس کو پڑھیں، انشاءاللہ برکت ہوگی اور فائدہ ہوگا. دوسرا سوال یہ کہ میرے پاپا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ نہیں بورن ٹی وی کیا ہے، کڈنی میں انفیکشن ہے، کم نہیں ہو رہا ہے. بورن ٹی وی یعنی ہڈی کی ٹی بی ہو گئی ہے. اس میں بھی دعا بھی کریں اور علاج بھی کریں. اب تو ٹی بی کا علاج بہت آسان ہو گیا ہے، بڑی آسانی سے ٹی بی کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں. آخری سوال، ہاں ایک سوال اور ہمارے سامنے، انہوں نے نام نہیں لکھا. کہتے ہیں کہ حضرت میرے 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ ہم ساتھ ایک دینی تنظیم چلاتے ہیں جس کے پروگرام کے لیے مسجد مشورہ ہوتا ہے گروپ ممبرز کا، جس میں پروگرام سے ریلیٹڈ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، جیسے کس کی کیا ذمہ داری ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ اور مسجد کیا یہ اس طرح کی بات مسجد میں کرنے سے بچنا چاہیے؟ چونکہ آپ کا یہ پروگرام دینی تنظیم ہے، لہذا اس میں مشورہ بھی بہتر ہے اور مسجد میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی مسجد، جس طرح تبلیغ والے اپنا دینی کام کرتے ہیں، تبلیغ والے مشورہ کرتے ہیں، ایسے آپ بھی کر سکتے ہیں. مسجد میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی تنظیم وہاں پر مشورہ کرے دوسرا نہ کرے. ملی اور مذہبی جو کام ہوتے ہیں ان کا مشورہ کرنا اور ان کی جد و جہد کرنا مسجد میں بالکل سے، بلکہ مسجد سے بہتر شاید اور کوئی جگہ نہ ہو. تو آپ مسجد میں مشورہ کر سکتے ہیں. دوسرا سوال، ابھی کچھ دنوں بعد میری خالہ کی شادی اور بارات میں کھانے کا انتظام ہے اور مجھے اس میں شرکت کرنے کا ہرگز من نہیں ہے. مجھے یہ برائی سوسائٹی سے ہٹانی ہے، تو میں گھر والوں سے کیسے کہوں؟ کیونکہ اس پر گھر والے ناراض نہیں ہوں گے، یعنی ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں. حکمت سے کرنے کی کوشش کریں اور شدت نہ برتیں. بارات کا کیا مطلب ہے پہلے علماء سے سمجھ لیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ 10 12 15 لوگ چلے جائیں تو اس کو بھی آپ ناجائز کے زمرے میں کہہ دیں. تو اس کی بھی حدود ہیں. آپ دیکھیں اگر حدود میں رہ کر کے ہیں تو بہت زیادہ شدت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی کبھی شدت سے کام بگڑ جاتا ہے. تو پہلے تو آپ کسی عالم سے بیٹھ کر کے سمجھ لیں اس کو، جہاں کے بھی آپ ہوں، یا فون کر کے کہ کیسی بارات ہے، کیا نوعیت ہے. اور پھر آپ کو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خلاف شرع دائرے میں یہ چیز جا رہی ہے تو ایسی شکل میں آپ انہیں حکمت کے ساتھ آپ سمجھا سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ سمجھانے میں اس سے بڑا کوئی فتنہ ہو جائے. اس سے ہی بچنا پڑتا ہے کہ کبھی آپ سمجھائیں اور اس سے زیادہ بڑا فتنہ پیدا ہو جائے، تو یہ اور دقت والی بات ہے. اب آخری سوال ہمارے سامنے ہے شیخ ظفر قاسمی. یہ کہتے ہیں السلام علیکم، میرا ایک سوال یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد عصر اور فجر میں آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، پھر دعا ہے، لیکن مغرب عشاء ظہر میں کیا ترتیب ہوگی؟ تسبیح فاطمہ دعا کے بعد پڑھیں یا سنتوں کے بعد پڑھیں؟ ان فرضوں کے بعد جن کے بعد سنتیں ہیں ان میں پہلے سنت پڑھنا چاہیے، بعد میں تسبیحات پڑھنا چاہیے. اور جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے بعد آپ اپنا جو تسبیح پڑھنا ہو، آیت الکرسی ہے، تسبیحات آپ پڑھ لیجئے.
لیکن وہ نمازیں جن کے بعد سنت ہے، جیسے مغرب ہے اس کے بعد سنت ہے، ظہر پڑھی آپ نے اس کے بعد سنتیں ہیں، عشاء پڑھی ان کے بعد سنتیں ہیں، تو ان میں کرنا یہ چاہیے کہ امام سلام پھیرنے کے بعد یا اپنی فرد نماز اگر کوئی تنہا پڑھ رہا ہے اس کے فوراً بعد پہلے آپ سنت پڑھ لیں، بعد میں اپنے یہ تسبیحات کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ سنت مکملات نماز ہیں، مکملات فرائض ہیں، یہ فرائض کی تکمیل ہے، تو اس کو ساتھ میں رہنا چاہیے۔ ابھی فرض پڑی، جو کمی کوتاہی ہو گئی وہ اس سنت کے ذریعے سے ہو جائے گی، بعد میں آپ تسبیحات پڑھیں، یہ افضل طریقہ ہے۔ تسبیحات پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کو تسبیح پڑھنا ہو، دعا پڑھنا ہو، وہ پہلے فرض کے بعد وہ سنتیں، خاص طور سے جو مؤکدہ ہیں وہ سنتیں پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو جو تسبیحات پڑھنا ہو وہ پڑھیں۔ یہ صحیح ترتیب ہے، اور یہیں پر ہمارا یہ سیشن ختم ہوتا ہے، اور جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔